اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ جانتے ہیں جب ہم خدا کی طرف سے رویا حاصل کرتے ہیں تو ہم اپنی زندگی میں کچھ اچھا ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کو خدا کی طرف سے صاف تصویر حاصل ہوتی ہے، آپ تصور کر سکتے ہیں کہ چیزیں کیسی ہوں گی۔ خدا آپ کو یہ بتانے کی زحمت نہیں کرے گا کہ رویا کے پورا ہونے میں کتنا وقت لگے گا۔ وہ آپ کو یہ نہیں بتائے گا کہ سفر کس نوعیت کا ہوگا اور آپ کو کس قدر مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وہ آپ کو صرف اپنا فیصلہ دکھاتا ہے۔ آمین۔ یہ ایسے ہی ہے کہ آپ 5000 ٹکڑوں والا پزل گیم خرید لائیں اور آپ وہ پزل اس کے ڈبے پر بنی ہوئی تصویر دیکھ کر لیتے ہیں جو آپ کو پسند آتی ہے۔ جب خدا آپ کو خواب دکھاتا ہے تو آپ کو وہ تصویر اچھی لگتی ہے۔ پوری دنیا میں جا کر اور اپنے ہر کام میں انجیل کی بنیادی کرنا مجھے اچھا لگتا ہے۔ یہ اچھا ہوگا، میں اپنا وزن 50 پاؤنڈ گھٹانا چاہتی ہوں، زبردست۔ میں اپنے بدن کو اچھی شکل ملانا چاہتی ہوں، یہ اچھا لگتا ہے خدا۔ میں چاہتی ہوں کہ اس گھر کی ساری چیزیں اسی طرح سے ترتیب میں ہوں کہ ہر وقت مجھے ٹھیک طور سے پتا ہو کہ کون سی چیز کہاں رکھی ہے۔ جی ہاں، مجھے سب ایسا ہی چاہیے۔ کیا میرے ساتھ ہیں؟ ہاں اے خدا، میرا گیراج صاف ہو جائے اور میرے کپڑوں والی الماریاں ترتیب میں آ جائیں۔ ہاں، مجھے تصویر مل گئی۔ اور پھر جب آپ 5000 ٹکڑوں کے ڈبے کو کھولتے تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ کیا ہوا، اور پھر اچانک سے آپ بے ہوش ہونا چاہتے ہیں کہ آپ نے اپنے آپ کو کس چیز میں پھنسا لیا ہے۔ کیا آپ نے کبھی اس طرح سے سوچا ہے؟ کسی چیز میں آپ نے قدم ڈال لیا اور پھر آپ سوچتے کہ یہ میں نے کیا کر دیا، میں نے خود کو کس مشکل میں ڈال لیا۔ آپ کو پتا ہے کہ جب آپ پزل جوڑتے ہیں تو پہلے کناروں کے ٹکڑوں سے شروع کیا جاتا ہے کیونکہ ان کو جوڑنا آسان ہے۔ اسی طرح عموماً شروع میں خدا بھی ہمیں کرنے کے لیے آسان چیزیں دیتا ہے تاکہ ہم شروع کر سکیں۔ جی ہاں، بات یہ ہے، اس میں جو خاص بات میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ زیادہ تر پزلز خصوصاً ان پر قدرتی نظاروں کی تصویر ہوتی ہے اور زیادہ تر ایسی ہی تصاویر ہوتی ہیں۔ مجھے پتا نہیں کہ آپ نے پہلے کبھی سوچا ہے یا نہیں، لیکن 60 سے 70% پزل پر سبز گھاس اور نیلے آسمان کی تصویر ہوتی ہے۔ اور میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ آپ میں سے کئی ہیں جو نیلے آسمان کے ٹکڑوں کو جوڑتے جوڑتے تھک چکے ہیں۔ پرجوش ہو جائیں، آج میں کس سے بات کر رہی ہوں؟ میرا مطلب ہے کہ آپ کی حالت اس طرح ہے جیسے کہ ابھی بھی سبز گھاس والے آخری ٹکڑے کی تلاش کر رہے ہیں، لیکن زندگی اسی طرح کی ہے اور کوئی شخص آپ کو نہیں ملا جو آپ کے پاس تبدیلی کا پیغام لے کر آئے۔ اور اگر وہ جھوٹ بھی بول رہے ہیں، اگر وہ کہیں کہ انہوں نے ایسا کیا ہے، تو بھی ایک طریقہ موجود ہے۔ یہ طریقہ ہے جس کے ذریعے سے آپ روزمرہ کی عام زندگی کو انتہائی حد تک خاص ترین بنا سکتے ہیں، اور تب ہی آپ یہ سیکھ جائیں گے کہ آپ نے خدا کے ساتھ زندگی کس طرح گزارنی ہے۔ اور یہی آج میرے پیغام کا عنوان ہے، جو کہ اتنا سخت نہیں ہے، لیکن جو کچھ آج میں آپ کو بتانے والی ہوں غالباً ان گہری چیزوں میں سے ایک ہے جو میرے روحانی سفر کے دوران میرے ساتھ پیش آئیں۔ مجھے ابھی احساس ہوا ہے کہ میں نے مائک کی کہانی ابھی ختم نہیں کی، تو میں پھر سے واپس آ کر اسے ختم کروں گی۔ صبح مجھے احساس ہوا جو کہانی میں نے گزشتہ رات شروع کی تھی وہ ختم نہیں کی۔ مائک انتہائی سنجیدہ مسیحی بن گیا۔ ایک رات وہ گہری نیند سو رہا تھا کہ اس کی بیوی پینی نے اسے جگایا اور پوچھا، مائک؟ اس نے کہا، ہاں ہاں ہاں۔ مائک، کیا تم مجھے کبھی دوبارہ ہنساؤ گے؟ اس نے پوچھا کہ میں ایسا کیوں کروں گا؟ تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ وہ اس بات کو نہیں سمجھا۔ تقریباً ایک ہفتے بعد اس کی ماں نے اسے بلایا اور پوچھا، مائک، کیا ہم کبھی دوبارہ کھیل کے بارے میں بات کریں گے؟ دیکھیں، جب وہ ایک سنجیدہ مسیحی بن گیا تو سوائے اپنی زندگی میں روحانی کاموں کے علاوہ وہ سب دنیاوی چیزیں بھول گیا ہے۔ اور مجھے یاد ہے جب میں بھی ایسی صورتحال سے دو چار تھی اور کوئی بھی کام کرتے ہوئے احساس جرم کا شکار ہو جاتی، حتیٰ کہ جب میں عام چیزوں میں حصہ تو لیتی لیکن میں اس سے لطف اندوز نہیں ہوتی تھی۔ میں جلدی سے کوئی بھی روحانی کام کرنے کی کوشش کر کے اس سوچ پر حاوی ہونے کی کوشش کرتی۔ آپ کو پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ ایسے کام کر کے میں خدا کو اور زیادہ پسند آؤں گی۔
دیکھیں اب آج آپ اس بات کو سمجھیں. مجھے لگتا تھا کہ بنسبت کوئی اور کام کرنے کے، مثلا ٹی وی دیکھنے یا گھر کی صفائی کرنے کے، اگر میں دعا یا کلام کا مطالعہ کروں یا چرچ جاؤں تو اس طرح سے میں خدا کو اور زیادہ خوش کر سکتی ہوں. کیا آپ کو پتا ہے کہ چرچ میں ایک موم بتی جلانا اپنے 2 سال کے بچے کی سالگرہ کی کیک پر موم بتی جلانے سے زیادہ مقدس کام ہرگز نہیں ہے. اگر آپ یہ کام خدا کے ساتھ اور اس کے لیے کر رہے ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ آپ کیسی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن یاد رہے کہ اگر آپ سب کچھ خدا سے الگ ہو کر کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ زندگی سے لطف نہیں اٹھا پائیں گے. اگر آپ اپنی عام زندگی کے ہر ایک دن میں جوش و جذبہ لانا چاہتے ہیں تو آپ کو کلسیوں 3 باب میں سے سیکھنا ہوگا. اس کو صرف پڑھنا ہی نہیں بلکہ اپنی زندگی میں اس کو لاگو بھی کرنا ہے. سب کام مسیح کے نام سے اور اس پر بھروسہ رکھ کر کرو اور سب چیزوں میں اس کو جلال اور تمجید ملے. سب چیزوں میں جو ہم کرتے ہیں. مجھے امید ہے کہ میں آج صبح اس تھوڑے سے وقت میں آپ کو یہ بات بتا سکوں کہ جب میں نے مقدس اور دنیاوی کی تقسیم چھوڑ دی تو یہ بات میری زندگی میں کس قدر تبدیلی کا باعث ہوئی. اور مجھے یہ احساس ہوا کہ اگر میں ہر چیز خدا کے ساتھ اور خدا کے لیے کروں تو سب کچھ مقدس بن جاتا ہے. یہ بات آپ کو پسند آئے گی اور آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی. خدا نے موسیٰ سے ہیکل میں ملاقات نہیں کی، وہ اسے جلتی ہوئی جھاڑی میں ملا. کیا ایک جھاڑی میں؟ جب خدا جھاڑی میں ظاہر ہوا تو وہ جگہ پاک ہو گئی. اس لیے ہم جو بھی کریں اگر ہم وہ خدا کے ساتھ اور خدا کے لیے کرتے ہیں تو وہ پاک ہو جاتا ہے. واو! ہر چیز جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں. مجھے اچھا دکھنا پسند ہے، لہٰذا ورزش کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے، اور 5 میل پیدل چلتی ہوں کیونکہ میں یہ خدا کے لیے کرتی ہوں. خدا نے مجھے 12 سال پہلے کہا کہ اگر تم ابھی سے اپنا خیال رکھنا شروع نہیں کرو گی تو تم اپنی زندگی کے آخری تہائی حصے میں مضبوط نہیں ہوگی. اور میں وہ کام کرنا چاہتی ہوں جو کرنے کے لیے خدا نے مجھے بلایا ہے. لہٰذا میں جانتی ہوں کہ عمر کے اس حصے میں اگر میں وہ سب کچھ کرنا چاہتی ہوں تو ضروری ہے کہ میں ورزش بھی کروں اور پیدل بھی چلوں. اس لیے جو کچھ بھی میں کر رہی ہوں وہ خدا کے لیے کر رہی ہوں. بس چاہے یہ مشکل کام ہے لیکن میں اس سے لطف اندوز ہوتی ہوں کیونکہ پیدل چلنے کے دوران میں دعا کرتی ہوں اور خدا سے گفتگو کرتی ہوں. ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ خدا صرف چرچ بلڈنگ میں ہی ہماری نہیں سنتا، خدا ہر جگہ موجود ہے. یہ بات غور سے سنیے، خدا آپ سے صرف ایک خیال کی دوری پر ہے. کیا آپ نے بات سنی؟ خدا کبھی بھی آپ سے ایک جملے سے زیادہ فاصلے پر نہیں ہے. وہ ہمیشہ ہی موجود ہے، لیکن آپ کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ آپ اس کے بارے میں سوچنے سے اس کی موجودگی محسوس کر سکتے ہیں. یہاں تک کہ ہم کبھی ضرورت سے زیادہ بھی روحانی دعا کرتے ہیں. دعا خدا سے گفتگو کرنا ہے. ہمیں بہت ہی مختلف شخص بننے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم دعا کر رہے ہیں. نہایت پاک ترین خدائے برتر، خاموش ہو جائیں. خدا ایسے الفاظ سننا نہیں چاہتا. جیسے آپ ہیں ویسے ہی اس کے سامنے آئیں. خداوند میں پھر سے تیرے حضور آتا ہوں. اور دعا کو اتنا لمبا کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی بہت زیادہ خوش بیان ہونے کی کوشش کریں. دعا کے بارے میں بائبل کہتی ہے کہ بلا ناغہ دعا کرو. دراصل ہم ایسا کر سکتے ہیں، ہم اپنے انداز میں پورا دن دعا کر سکتے ہیں. اے خداوند تیرا شکر ہو، اے یسوع مجھے تیری ضرورت ہے، اے خدا اس معاملے میں میری مدد کر، اے خداوند تو عظیم ہے، تو محیب ہے. کئی سالوں تک گو کہ میں ایک خدا پرست خاتون تھی، لیکن خدا میری روحانی زندگی کا ایک چھوٹا سا حصہ تھا. وہ صرف اتوار کے ایک چھوٹے سے ڈبے میں تھا، اور بقیہ سارا ہفتہ میں اپنی زندگی بسر کرتی تھی اور میں اسے صرف اسی وقت پکارتی تھی جب کوئی مشکل پیش آتی تھی. میں اسے اس وقت پکارتی تھی جب کوئی مسئلہ میری سمجھ میں نہیں آتا تھا. دیکھیں میں نے یہ سیکھا کہ مجھے ہمیشہ ہی کچھ سمجھ نہیں آتا. میرا مطلب ہے کہ میں ابھی تک سمجھ نہیں پائی.
آپ کو بالکل بھی اندازہ نہیں ہے کہ اگر خدا میری مدد نہ کرتا تو میں کتنی بڑی مشکل میں پڑ جاتی. آمین. آپ جانتے ہیں کہ لوگ باتیں کرتے ہیں. خیر، گہرائی میں جائیں. جب کوئی بات سمجھ نہ آئے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنا گہرا جاتے ہیں، کیونکہ اگر خدا آپ کی مدد نہ کرے تو آپ پھر بھی مردہ ہیں. اور میں نے خدا کو اس اتوار کی صبح والے ڈبے میں رکھا ہوا تھا اور میں اس سے بہتر کچھ نہیں جانتی تھی اور کوئی سکھا بھی نہیں رہا تھا. اور 70 کی دہائی میں جب حقیقت خدا نے میری زندگی کو چھوا اور میں روح القدس کے نزول کے دوران جو اس وقت وہاں ہو رہا تھا، آپ کو کسی خاص بہاؤ کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں. آپ کسی بھی وقت خدا کی معمولی حاصل کر سکتے ہیں. کوئی بھی شخص جتنا چاہے خدا کے قریب جا سکتا ہے. یہ صرف اس بات پر منحصر ہے آپ اس کے لیے کتنا وقت دینے کے لیے تیار ہیں. جی ہاں، میں نے کہا کوئی بھی شخص جتنا مرضی چاہے اتنا زیادہ خدا کے قریب ہو سکتا ہے. یہ صرف اس بات پر منحصر ہے کہ آپ اس میں کتنا وقت لگانے کے لیے تیار ہیں. آج کوئی بھی بدلے کا فیصلہ کرتے ہوئے کہہ سکتا ہے کہ اب سے اے خداوند میری زندگی میں اول درجہ تیرا ہوگا. تو نہ تو دوسرے نمبر پر ہوگا، نہ ہی تیسرے نمبر پر. تیرا نمبر نہ تو میری نوکری کے بعد آئے گا اور نہ ہی فلاں چیز کے بعد. تو ہی پہلے نمبر پر ہوگا. مجھے اس کی پرواہ نہیں کہ اگر مجھے کچھ بھی اور چھوڑنا پڑے تو بھی تو پہلے ہی نمبر پر ہوگا. میری زندگی میں خدا میری خدمت سے بھی پہلے ہے. وہ تمام چیزوں سے پہلے ہے. جتنا زیادہ میں نے اس چیز کو سیکھا اتنا ہی زیادہ میں خوش ہوئی. خدا کے ساتھ تعلق کسی بھی طرح سے بوجھ نہیں بننا چاہیے. یہ تعلق مزہ اور شادمانی سے بھرپور ہونا چاہیے. میں آپ کو ایک ایسی بات بتانے والی ہوں جو میری خدمت کے 40 سالوں میں میرے ساتھ پیش آئی، اور اگر آپ ابھی زندگی کے اس حصے پر موجود نہیں ہیں تو میری یہ دعا ہے کہ آج جو کچھ بھی میں کہوں یہ آپ کو اس جگہ پر لے آئے. خدا کے ساتھ میرا تعلق اطمینان بخش ہے. میرا مطلب ہے کہ میں خداوند کے ساتھ بآسانی بات کر سکتی ہوں. مجھے لگتا ہے کہ مجھے دکھاوا کرنے کی ضرورت نہیں، اور میں یہ بھی محسوس نہیں کرتی کہ مجھے اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر دکھانے کی ضرورت ہے یا دوسروں کو متاثر کرنے کی ضرورت ہے. خدا نے مجھے سکھایا، جوائس جب میں نے تمہیں لیا تو میں جانتا تھا ایسا کچھ بھی نہیں جو تم میرے لیے کرو گی تو وہ حیران کن ہوگا، کیونکہ جو بھی غلط کام تم کرو گی انہیں تمہیں کرنے سے پہلے ہی میں جانتا تھا. میں ہر اس لفظ کو بھی جانتا ہوں جو تمہاری زبان پر ہے اور جو تم نے ابھی تک زبان سے ادا بھی نہیں کیے، اور میں ہر ایک اس خیال سے بھی واقف ہوں جو تم نے ابھی تک اپنے ذہن سے نہیں نکالا، لیکن میں پھر بھی تم سے پیار کرتا ہوں. آمین. کچھ وقت پہلے میں اپنی زندگی میں تبدیلی لانا چاہ رہی تھی اور مجھے ایسا لگا کہ خدا کہہ رہا ہے کہ تم جیسی بھی ہو مجھے پسند ہو. اس کے بعد آپ سمجھ نہیں پاتے کہ کیا کریں. یہاں ایک شخص کو یہ پسند نہیں آیا. آپ جیسے بھی ہیں وہ آپ کو پسند کرتا ہے. میں نے یہ نہیں کہا کہ جو بھی ہم کرتے ہیں وہ ہمارے ہر غلط کام کو پسند کرتا ہے، لیکن وہ آپ سے پیار کرتا ہے. اب آپ نے اپنے کاموں میں فرق کرنا ہے. میں خدا کی بیٹی ہوں لیکن میں ہمیشہ ہی سارے کام درست نہیں کرتی، لیکن میرے پاس آپ کے لیے خوشخبری ہے. میں وہاں پر نہیں ہوں جہاں مجھے ہونا چاہیے، لیکن خدا کا شکر ہے کہ میں وہاں بھی نہیں جہاں میں ہوا کرتی تھی. زبردست. میں اپنی ترقی کی خوشی مناؤں گی، کیونکہ جب آپ خوشی مناتے ہیں تو ابلیس پریشان ہوتا ہے. آپ جانتے ہیں یا نہیں لیکن خدا کو خوشی منانا پسند ہے. اگر آپ پرانے عہد نامے کو پڑھیں تو ان کو خوشی منانے کا حکم دیا گیا تھا. ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں تھی. ان کی تقریبات لمبی ہوتی تھی، 1 ہفتہ لمبی، کئی دن تک، اور وہ خوشی مناتے رہتے تھے. مجھے مصرف بیٹے کی کہانی بہت پسند ہے. اس کہانی میں بڑے بیٹے کے بارے میں بھی اتنا ہی ہے جتنا کہ چھوٹے بیٹے کے بارے میں. بڑا بھائی ایک مذہبی آدمی تھا. اس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ زندگی سے کیسے لطف اٹھانا ہے. جب چھوٹا بیٹا واپس آیا تو باپ بہت ہی پرجوش اور خوشی سے بھرپور تھا کہ پہلی چیز جو وہ کرنا چاہتا تھا وہ تھی ایک پر رونق تقریب. میں جو ابھی کہنے والی ہوں اسے غور سے سنیں. بڑے بھائی نے اس تقریب میں جانے سے انکار کر دیا. وہ باہر ہی رہا اور اس کا رویہ برا تھا. جانتے ہیں کیا ہوا؟ وہ خدا کو جشن منانے سے نہ روک سکا. اور یہاں ایک بات جو میں بتانا چاہتی ہوں، آپ جان لیں کہ خدا کا جشن ہر وقت جاری رہتا ہے، اور چاہے آپ اس میں شریک نہ بھی ہونا چاہیں پھر بھی جشن ہو رہا ہوتا ہے. اور میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اس جشن میں جاؤں گی. میں جشن میں جا رہی ہوں.
میں اپنی زندگی سے لطف اٹھاؤں گی، میں اپنے آپ میں مزہ کروں گی، میں اپنے خاوند کے ساتھ لطف اٹھاؤں گی، میں اپنے بچوں کے ساتھ لطف اٹھاؤں گی۔ یسوع آیا کہ ہم زندگی پائیں، اسے لطف اٹھائیں اور کثرت سے اسے حاصل کریں اور مکمل طور پر اسے معمور ہوں، ایسا کہ وہ باہر بہنے لگے۔ اگر آپ ابلیس کو پریشان کرنا چاہتے ہیں تو خوشی کا اظہار کریں، خوش ہوں۔ آپ کہیں گے ان مسائل کے باوجود میں کیسے خوش رہ سکتی ہوں؟ جی، بہتر یہی ہے کہ آپ ان مسائل کے ساتھ خوش رہنا سیکھ لیں، کیونکہ ممکن ہے کہ چند ایک مسائل ساری زندگی آپ کے ساتھ رہیں۔ سنجیدگی سے کہہ رہی ہوں۔ او، ہم بہت ہی عجیب سے مذہبی ہیں۔ ہم ایسے گانے نہیں سنتے جو مسیحی گیت نہ ہوں۔ یہاں پر میں آپ کو کسی مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتی، لیکن واضح رہے کہ میں کسی بھی طرح اور کسی بھی صورت میں تجویز نہیں کر رہی کہ ہم ایسی چیزوں میں حصہ لینے کا سوچے بھی جو صحیح یا درست نہیں ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ جو کچھ بھی ہم کریں اس کے اوپر نام نہاد مسیحی عنوان لکھا ہوا نظر آئے۔ جی ہاں، یہ اچھی بات ہے کہ کم از کم یہاں ایک شخص موجود ہے جو تالی بجا رہا ہے، یہاں جشن منایا جا رہا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنی زندگی سے لطف اٹھائیں۔ آپ کو مقدس اور دنیاوی تقسیم کے بارے میں سوچنا بند کرنا ہے اور یہ احساس کرنا ہے کہ جو کچھ ہم زندگی میں کرتے ہیں خدا کے ساتھ اور خدا کے لیے کریں، اور اگر آپ خدا کے لیے نہیں کر سکتے تو یہ نشان ہے کہ آپ کچھ نہیں کرتے۔ آمین۔ غور سے سنیے، مجھے اس بات سے ہرگز کوئی مسئلہ نہیں اگر مجھے کوئی بتائے کہ مجھے کب ٹی وی بند کرنا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں کبھی بھی لمبے وقت کے لیے نہیں بیٹھی کیونکہ میں اس ڈرامے کا آخر بھی دیکھنا چاہتی ہوں۔ آپ جانتے کہ ہم بھی آپ ہی کی طرح ہیں۔ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ہم جانتے ہیں کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا۔ ہمیں آزادی سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا کی پیروی کرنے کے لیے ہمیں ان تمام رسمی اصولوں اور ضوابط پر عمل کرنا ضروری نہیں۔ ہم روح القدس کی رہنمائی میں چلتے ہیں۔ میں جانتی ہوں کہ کب مجھے اپنا منہ بند کرنا ہے کیونکہ میں عیب جوئی کر رہی ہوں جو کہ خدا کو پسند نہیں ہے۔ مجھے پتا ہوتا ہے جب میں کسی کے بارے میں کچھ ایسا کہتی ہوں جو مجھے نہیں کہنا چاہیے۔ جب ہم کوئی غلط کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں پتا ہوتا ہے۔ میں اپنے پاس لکھی ہوئی چند ایک چیزیں آپ کو بتاتی ہوں۔ کوئی بھی عام کام جب ہم خدا کے ساتھ اور خدا کے لیے کرتے ہیں تو پاک ہو جاتے ہیں۔ جب چیزیں پاک ہو جاتی ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ابھی وہ میرے پاس نہیں، لیکن میرے پاس ایک کانچ کا خوبصورت گلاس ہے جو سفر میں میں اپنے ساتھ عبادتوں پر لے کر جاتی ہوں۔ مثال کے طور پر وہ گلاس مخصوص یا پاک ہو چکا ہے کیونکہ وہ میرا گلاس ہے، وہ میرے پانی پینے کے لیے ہے اور اس کام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے اب روح القدس کے ذریعے ہم بھی مخصوص یا پاک کیے گئے ہیں۔ ہم بھی خدا کے لیے استعمال، الگ اور پاک کیے گئے ہیں۔ اور خدا عام اور روزمرہ کی چیزوں کو استعمال کرتا ہے، جیسے کہ وہ جھاڑی میں موسیٰ سے ملا، لیکن وہ زمین جہاں وہ جھاڑی تھی پاک بن گئی کیونکہ خدا وہاں ظاہر ہوا۔ جب آپ گھر جائیں تو کچھ دیر کے لیے ضرور اس بارے میں سوچیں۔ جب عام چیزوں کو خدا کے ساتھ اور خدا کے لیے استعمال کیا جائے تو وہ پاک اور مخصوص ہو جاتی ہیں۔ مثلاً سبزی خریدنا، گھر کا سامان خریدنا، گھر کی صفائی کرنا، ورزش کرنا، واقعی رش میں گاڑی چلانا، پرانی نوکری پر دوبارہ جانا، نیلے آسمان والے پزل کا ایک اور ٹکڑا ڈھونڈنا، سبز گھاس والے پزل کا ایک ٹکڑا ایک اور ٹکڑا ڈھونڈنا، کسی اور ہوٹل میں رکنا، لوگوں کے کسی دوسرے گروہ میں منادی کرنے کے لیے ایک اور پیغام کی تیاری کرنا۔ دیکھیں، اس سے فرق نہیں پڑتا چاہے کچھ بھی ہو۔ آپ میں سے کوئی بھی اگر کسی چیز کے لیے وفادار ہے
تو زندگی میں ایسے اوقات بھی آتے ہیں جب آپ اپنے ہاتھ سے اپنے بالوں کو زور سے کھینچتے ہیں اور چلاتے ہیں کہ میں یہ کام ایک اور دفعہ نہیں کر سکتی، اور پھر آپ تھوڑا سا مڑتے ہیں اور خدا سے کہتے ہیں اے خدا میں یہ تیرے ساتھ اور تیرے لیے کروں گی۔ آئیے 1 منٹ کے لیے اپنے مقصد کے بارے میں بات کریں۔ ہمارے مقاصد ایک بڑا فرق پیدا کر سکتے ہیں، بہت بڑا فرق۔ جب میں اپنی تیاری پر غور کرتی ہوں، یعنی جب میں صبح کو تیار ہوتی ہوں اور اپنی تیاری کو دیکھتی ہوں، میں صرف اچھا دکھائی دینے کے لیے ہی اچھا نہیں لگنا چاہتی، میں خدا کی نمائندگی کرتی ہوں۔ تو میں چاہتی ہوں کہ اچھی دکھائی دوں، میں چاہتی ہوں کہ میرے کپڑے ایسے نہ دکھائی دیں جیسے کہ وہ ساری رات کپڑوں کی مشین کے ڈرائر میں پڑے رہے اور بعد میں انہیں اسی طرح پہن لیا، کیونکہ میں جہاں بھی جاتی ہوں خدا کی نمائندگی کرتی ہوں۔ میرا مطلب ہے کہ میں کچھ لوگوں کو دیکھتی ہوں اور سوچتی ہوں کیا تمہارے گھر میں ایک شیشہ بھی نہیں ہے؟ آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ ہمیں اپنا بہترین خدا کو دینا ہے، کیونکہ زمین پر ہم اس کے نمائندے ہیں، اور حتیٰ کہ ایسی چیزیں بھی اگر ہم خدا کے ساتھ اور خدا کے لیے کرتے ہیں تو اس سے بھی بہت فرق پڑتا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں نے خدا کے ساتھ سبزی خریدنے کے بارے میں سیکھا، سبزی کی دکان میں خدا سے بات کی، میری زندگی کے چند خوبصورت ترین لمحات میں سے ایک واقعہ ہے جب میں جوان تھی اور مجھے نیا نیا روح القدس کا بپتسمہ ملا تھا۔ شاید آپ کے لیے بات احمقانہ ہو، لیکن آپ کو تو سمجھ کسی بات کی نہیں۔ مجھے یاد ہے کہ روح القدس سے معمور ہونے کے بعد میں باؤلنگ کھیلنے کے لیے گئی اور میں اچھا نہیں کھیل پا رہی تھی، تو پھر خدا نے مجھ سے کہا مجھ سے مدد مانگو۔ میں نے سوچا میں اپنے کھیل کے بارے میں دعا نہیں کروں گی۔ میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ خدا کو اس کی بھی فکر ہو سکتی ہے کہ آپ یہاں موجود ہیں۔ میں نے یہ نہیں سوچا کہ خدا ہم چیزوں کے بارے میں بھی پرواہ کر سکتا ہے، اس کو کچھ روحانی ہونا چاہیے۔ اور پھر میں نے خدا سے دعا کی تاکہ وہ میری مدد کرے، اور پھر میں نے اچھا کھیلنا شروع کر دیا۔ مجھے ایک اور وقت یاد ہے جب میں اپنے بال ٹھیک کر رہی تھی، تو ایک چھوٹا سا بال تھا جو اپنی جگہ پر ٹھیک نہیں ہو رہا تھا، اور میں بہت ہی غصے میں تھی اور میں تیار تھی کہ اپنے بالوں والے برش سے اپنے سر کو پیٹ دوں۔ پہلے میں اسی طرح اپنے معاملات حل کیا کرتی تھی، پھر خدا نے میرے دل میں ایک بات ڈالی، اپنے بال بنانے کے لیے مجھ سے مدد مانگو۔ واو، مجھے اپنے بال بنانے کے لیے دعا کرنی ہے؟ اے خدا میری سن، مہربانی سے مجھے مجبور نہ کریں کہ نیچے آ کر ایک ایک سے کہوں۔ اب سنیں کہ خدا آپ کی ہر ایک چیز کے بارے میں فکر کرتا ہے جو آپ کرتے ہیں۔ اس بات کو سمجھیں کہ وہ آپ کے معاملے میں شامل ہونا چاہتا ہے۔ وہ آپ کے ساتھ سبزی کی دکان پر جانا چاہتا ہے، وہ آپ کے ساتھ گھر کی صفائی کرنا چاہتا ہے، وہ آپ کی گاڑی کا تیل تبدیل کرنے میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہے، جب آپ گھر کی گھاس کاٹ رہے ہوں وہ آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہے، وہ رش میں آپ کے ساتھ آپ کی گاڑی چلانا چاہتا ہے، وہ آپ کے ساتھ نیلے آسمان اور سبز گھاس کا پزل حل کرنے میں مدد کرنا چاہتا ہے۔ کیا آپ یہاں پر ہیں؟ میں بائبل کے اس ترجمے کو بہت پسند کرتی ہوں جہاں یہ لکھا ہے کہ یسوع نے روح القدس کو اس لیے بھیجا تاکہ وہ آپ کے ساتھ گہرا تعلق رکھ سکے۔ یہ ترجمہ کئی بار یہ لفظ استعمال کرتا ہے، ہمارے ساتھ گہرا تعلق۔ یسوع اس لیے نہیں مرا تاکہ ہمیں ایک مذہب مل سکے وہ اس لیے مرا تاکہ ہم خدا کے ساتھ شخصی تعلق رکھ سکیں، مسیح کے ذریعے خدا کے ساتھ ایک شخصی تعلق رکھ سکوں، اور پھر اس نے روح القدس کو بھیجا۔ کیا آپ اپنے اندر سے زیادہ اور قریب ہو سکتے ہیں؟ کیا آپ اپنی سانس سے زیادہ خدا کے قریب ہو سکتے ہیں؟ اور ہمیں اس کے بغیر کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کئی بار ہمارا دھیان صرف ہفتہ وار چرچ کی عبادت پر ہوتا ہے، یا پھر تھوڑا بہت ہر روز کی دعا پر، لیکن حقیقی طور پر اس سے کہیں زیادہ خدا ہم سے چاہتا ہے۔ وہ ہمارے ساتھ زندگی بسر کرنا چاہتا ہے، وہ ہمارے سب کاموں میں جو ہم کرتے ہیں شریک ہونا چاہتا ہے، اور ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خدا ہماری زندگی کی عام باتوں کی بھی فکر کرتا ہے، ہمارے بال، سبزی کی دکان پر جانا، ہمارے مشاغل اور بہت کچھ۔ ہمیں خدا کے ساتھ آرام دہ ہونا چاہیے۔ ہمارا تعلق اس لیے نہیں بنایا گیا کہ وہ آپ کے لیے بوجھ بن جائے، یہ ایک دوستی ہے۔
بہت سی چیزوں میں سے ایک جو کہ خدا کے ساتھ ہمارے تعلق کو بہتر بنانے میں معاون ہے۔ ہم یہ سیکھیں کہ خدا بھلا ہے اور ہم ہر وقت ہر بات میں اور ہر چیز میں خدا پر بھروسہ رکھ سکتے ہیں۔